أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الہدیٰ، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت ہی قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے جہنم سے بچنے کے اسباب۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔
سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی، سب سے بڑی فلاح وہ جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، کیونکہ دنیا کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کے بعد انسان ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گا، چاہے جہنم میں ہے چاہے جنت میں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ رب العالمین موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیں گے۔ موت کو موت آ جائے گی اور فرمائیں گے اے جنت میں رہنے والوں، آج کے بعد تم نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اے جہنم میں رہنے والوں آج کے بعد تم نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ اس لیے جہنم یقیناً بہت گھناؤنی اور دردناک چیز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جہنم کو ایک گدھے یا جانور کی صورت دیں گے اور جہنم کو 70,000 لگامیں پہنائی جائیں گی۔ ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا، اس کو کھینچ کر میدان محشر میں جب لایا جائے گا، جوش مار رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے۔ آج دنیا کی گرمی مجھے اور آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں جتنی گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے۔ جہنم ایک گرم سانس لیتی ہے، ایک سرد سانس لیتی ہے۔ جب گرم سانس لیتی ہے ہمارے ہاں گرمی آ جاتی ہے، اور جب سرد سانس لیتی ہے ہمارے ہاں سردی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج جون جولائی کے موسم میں دھوپ میں کھڑا ہونا، گرمی کو برداشت کرنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے، حالانکہ یہ جہنم کا ایک سانس ہے، جہنم کی صرف بھاپ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی جو تم آگ جلاتے ہو یہ آگ کتنی سرکش آگ ہے، جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ انسان ایک منٹ بھی اپنی انگلی کو اس آگ کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ چھوٹی سی آگ دیے کے اوپر کبھی اپنی انگلی رکھ کر دیکھیں، وہ بھی آپ کو جلا دے گا۔ فرمایا جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70 حصے جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہولناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں آپ بیٹھے تھے، اچانک ایک آواز کو سنائی دی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اس بات کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، اور 70 سال کے بعد آج وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ اتنی ہولناک، اتنی گہری جہنم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب جس آدمی کو جہنم کا دیا جائے گا اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے اس کا دماغ کھولے گا، اس سے اس کا جسم پگھل جائے گا، اس سے اس کا جسم ایسے ابالے کھائے گا جیسے ہنڈیا میں گوشت ابلتا ہے۔ یہ ہولناک جہنم، جہنم کی ہولناکی یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یہ مکمل رمضان یہ اللہ جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ بنا کر اس کو لانے والے ہیں۔ یہ مکمل رمضان یہ جہنم کے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا للہ اتقاء من النار، روزانہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ للہ اتقاء من النار، یہ پنکھا بند کر۔
روزانہ جہنم سے بچنے کا سبب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ آئیے چند اسباب اگر ہم غور کر لیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، لوگ اور پتھر اس کا بالن ہوں گے، اس کا ایندھن ہوں گے۔ علیہا ملائکہ، اس کے اوپر ایسے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو سخت دل ہیں، مضبوط جسم والے ہیں، وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، جیسے اللہ ان کو کہتا ہے ویسے وہ فرشتے کرتے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کی ایک پھاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ایک مہینے کا کورس ہے جو ہم سب کو، اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، تاکہ لوگ جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ جائیں۔ لوگ جہنم کی تگ و دو کو، محنت کو چھوڑ کر جنت کی تگ و دو کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جنت کو حاصل کرنے کی ہر وقت تگ و دو کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ پورے کا پورا مہینہ، یہ ایک کورس، ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے جو ہم سب کو جہنم سے بچانے والا مہینہ ہے، جو ایسا عظیم مہینہ ہے جس میں اگر ہم کوشش کریں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو یہ رمضان بھی ہمیں درس دیتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا واس، عقیدہ توحید رمضان ہمیں درس دیتا ہے۔ اور جہنم کا سب سے بچنے کا سب سے بڑا سبب عقیدہ توحید ہے، کیونکہ کوئی آدمی چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، جب تک اس کے پاس عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، ایسے آدمی کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ مسجد بنانا، نہ سحری کرنا، نہ افطاری کرنا، نہ زندگی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جب تک آدمی کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من شاہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، ایسے انسان پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے جو عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے، عقیدہ توحید کو اپناتا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اکیلا ماننا، توحید کا معنی ہے یکتا ماننا، توحید کا معنی ہے منفرد ماننا۔ اصطلاحی طور پر عبادت میں توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو، توحید اسماء و صفات میں ایک اللہ کو اکیلا ماننا۔ ذرا اس کی تفصیل میں جائیں۔ توحید کا معنی یہ ہے
ایک اللہ کے لیے قیام کرنا، ایک اللہ کے لیے رکوع کرنا، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا، ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا، ایک اللہ کے لیے نذر و نیاز چڑھاوا دینا، ایک اللہ کے لیے قسم اٹھانا، ایک اللہ کے لیے تمام قسم کی عبادات، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے وہ فعلی ہوں، چاہے وہ تقریری ہوں، ایک اللہ کے لیے کرنا ہر قسم کی عبادات، چاہے وہ فعلی ہوں، چاہے وہ مالی ہوں، ایک اللہ کے لیے کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اللہ کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، کرنے والا، مشکل کے وقت اسی اللہ کو پکارنا، مصیبت کے وقت اسی اللہ کو پکارنا، ہر پریشانی کے وقت ایک اللہ کے در پر آنا، غیروں کو نہ ماننا، اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، کرنے والا، بھرنے والا، ہر قسم کے نفع کا مالک، نقصان کا مالک، غوث اعظم، داتا، گنج بخش، ایک اللہ کو ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ فرمایا جو آدمی عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے، رمضان کا سب سے بڑا درس عقیدہ توحید کا درس تھا۔ ہم نے اللہ کے حکم پر صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑا۔ اللہ کا حکم ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا ہے۔ اب ہم نے اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیدا کرنے والے نے ہمیں حکم دیا ہے، پیدا کرنے والے کا حکم ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا درس عقیدہ توحید ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من شاہد ان لا الہ الا اللہ، جو آدمی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا معنی؟ عبادت اللہ کی، طریقہ مصطفیٰ کا، عبادت اللہ کی، طریقہ مدنی کا، عبادت اللہ کی، نماز اللہ کی، طریقہ مصطفیٰ کا، زکوٰۃ اللہ کے لیے، طریقہ مصطفیٰ کا، ہر عبادت طریقہ مصطفیٰ کا اپنائیں گے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ فرمایا حرم اللہ علیہ النار، ایسے آدمی کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر دیتے ہیں۔ جو آدمی عقیدہ توحید اس کا واعظ کرتا ہے، عقیدہ توحید کو اپناتا ہے۔ عقیدہ توحید، اس میں تین چیزیں اگر آ جائیں، آدمی کا عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے۔ عقیدے میں کفر آ جائے، عقیدے میں شرک آ جائے، عقیدے میں منافقت آ جائے، ایسے آدمی کا عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کے عقیدے میں کفر ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کی بیوی ہو، اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اگر عقیدہ